السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں لاسٹ ٹائم سے، جہاں لاسٹ ٹائم ہم رکے تھے. انشاءاللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین. لاسٹ ٹائم ہم نے جو پہلی والی فیملی کی تھی، دس از دا مزید فی. مزید فی کا مطلب کیا ہے کہ جن کے روٹ لیٹرز، تین جو روٹ لیٹرز ہیں، اس کے علاوہ بھی ان میں کچھ لیٹرز ایڈڈ ہیں. جو دوسرا ہم نے فیملی ون میں آتی ہیں 6 اسمالر فیملیز، ان میں 3 لیٹر ہی ہیں، تو ان کو ہم بعد میں کر رہے ہیں. ہم پہلے مزید فی والی کر رہی. تو اس میں سے ہم نے پہلا جو کیا تھا، جس کو انہوں نے نام جو آپ کہہ لیں کہ تفعیل کا بھی دیا، باب تفعیل. اب اس میں تفعیل کیوں کہا ہے انہوں نے اس کو؟ آپ اس کو علامہ کہہ کے بھی نام یاد رکھ سکتے ہو، ڈزنٹ میٹر. اس میں آپ کو ایک شدہ نظر آ رہا ہے عین کلمے پہ، یہ اس کی ایک وہ ہے، آپ کہہ لو کہ پہچان ہے کہ اس میں شدہ ہے. تو اس والی فیملی کو جو کلاسیفائی کر دیتے، یعنی جس کو پہچاننے کے لیے آپ کہتے ہیں جی یہی شدہ اور دمہ والی فیملی ہے. دمہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس پہ مضارع جو ہے اس کا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دمہ ہے اس پہ. یعلم، علمہ از ماضی، یعلم از مضارع، یعلم از مضارع. سو یہ بیسیکلی یہ علمہ فیملی کہلاتی ہے. یہ اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں 1 2 3، یہ مطلب پوری یہ 3 لائنیں، ٹھیک. فعل ماضی، مضارع، مصدر، اسم فاعل. ماضی مجہول، مضارع مجہول، اگین مصدر اینڈ اسم مفعول. یہ آپ کا علم جو ہے یہ امر یعنی حکم دیا گیا، لا تعلم روکا گیا، فوربیڈنگ. اور معلم یہ ظرف کہتے ہیں اس کو. ظرف مینس کہ کوئی وہ جگہ جہاں پر علم سکھایا جاتا ہے. سو آپ دیکھو دونوں یہ ایک ہی جیسے ہیں. So that means کہ ان دونوں ورڈز کا مطلب ایک ہی. then the context will tell you کہ یہاں پر یہ کس ریفرنس میں یوز ہوا ہے. یہ اسم فاعل، ٹھیک. تو آپ کو یہ چارٹ یاد کرنے. تو اگر علمہ فیملی کا یہ پورا یاد ہو گیا جی، علمہ یعلم تعلیما فہو معلم. یہ فہو جو لکھا ہے نا، یہ بیسیکلی یہ سعد نعمان نے ایک طریقہ اس طرح اختیار کیا تھا کہ جس سے یاد کرنے میں ایزی ہو جائے. یہ ورڈ نہ بھی یاد کرے ڈزنٹ میٹر. علم یعلم تعلیما فہو معلم، علم یعلم تعلیما فہو معلم، علم لا تعلم معلم. یہ آپ کو اگر یاد ہو گیا. اب میں کوئی بھی 3 لیٹرز دوں اور آپ سے کہوں جی اس فیملی میں ڈال دیں. اس فیملی کی جو ایک مسٹ آپ کہہ لو کچھ جو چیزیں ہیں جو کہ جو بھی ریڈ لیٹرز اس میں جائیں گے ان کے اوپر وہ حرکات یا وہ چیزیں ضرور ہوں گی. وہ کون سی ہیں جو انہوں نے لائٹر اس میں دی ہوئی ہے نا؟ یہ فتح، یہ شدہ ود فتح، یہ دمہ، یہ تا، یہ یا ود کسرہ، یہ تمام، اور یہ میم. یہ آپ کو ہر اس میں، فار ایگزامپل یہاں پر میں ڈال دوں جناب، لیٹ می جسٹ رائٹ اٹ، لیٹس سے کہ اس میں ڈال دوں اوکے فا را اینڈ قاف، ٹھیک. سو اس کو اب میں نے انہی میں ڈالنا ہے، اسی فیملی میں یہ 3 روٹ لیٹر. اب ان صرف عین لام میم. اچھا پہچان کیا ہے؟ پہلا لیٹر آپ کا عین کلمہ کہلاتا ہے. سوری، پہلا لیٹر آپ کا فا کلمہ ہے. ایک سیکنڈ، سوری مسٹیک ہو گئی. پہلا لیٹر از دا فا کلمہ، سیکنڈ لیٹر از دا عین کلمہ، تھرڈ لیٹر از دا لام کلمہ. یہ کیوں لام؟ ورڈ فعل، فعل یہ سارے فعل ہیں نا، افعال فعل ہیں. سو فا پہلے لیٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، عین دوسرے لیٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، لام تیسرے لیٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ٹھیک. اب یہاں پر اس والے میں فا لیٹر کون سا تھا؟ عین. اس کی جگہ ہم یہاں فا ڈال دیں گے. عین لیٹر کون سا تھا؟ اس میں لام تھا، اب ہم را ڈال دیں گے. عین لام لیٹر کون سا تھا؟ میم. اس کی جگہ ہم قاف ڈال دیں گے. تو ابھی کیا بنے گا؟ فرقہ یفرق تفریقا فہو مفرق، فرق یفرق تفریقا فہو مفرق، فرق لا تفرق مفرق. ٹھیک ہے، صرف فا را قاف ڈال دیا اس پورے کے اندر.
تو اگر آپ کو یہ یاد ہو گئی نا تو اس میں کوئی بھی لیٹرز آپ کے پاس ہوں گے you will know and you will know let's say کہ مفرقن میں کہہ رہی ہوں تو that means کہ اسم فاعل ہے، یہ کچھ کرنے والا ہے، یہ تفریق کرنے والا، فرق کرنے والا. ٹھیک، تو یہ بیسیکلی اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے. اس کی جو ہم نے یہ ڈرل تھی، امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کر لی ہوگی. اس کو میں اس وقت آپ کے سامنے پہ کر دیتی ہوں. کرنا کیا تھا، ڈیٹرمن دا صیغہ of the following words. Once you have found the constants in each word, extract the جزر. جزر کیا ہے؟ روٹ لیٹرز. تو تسلیمن ابھی کون سی فارم ہے؟ ہم نے اوپر دیکھا تسلیمن تعلیمن کی طرح ہے، تو یہ مصدر ہے. اب یہ مخلقتن، یہ آپ کو کس سے مل رہا ہے؟ مخلقتن. اب یہ میم آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے، ان میں تو نہیں ہو سکتا، میم سے کوئی سٹارٹ نہیں تھا. میم ایک کیریکٹرسٹک ہے اس گروپ کا. تو مخلقتن، مخلقتن، مخلہ. اب یہ آف کورس یہ تا جو آپ کو بتا رہا ہے تا مربوطہ کہ دس از دا فیمنن ورژن. فیمنن ورژن یہاں پر اس کا فیمنن ورژن کیا ہوگا؟ معلمتن، معلمتن. ٹھیک ہے، تا مربوطہ لگ جائے گا. اسی طرح یہاں لگا ہوا ہے تا مربوطہ. سو مخلقاتن، یہ آپ کو یہ حرکات بتا رہی ہیں کہ مخلقاتن، اگر یہ اسم فاعل ہوتا تو یہ مخلقاتن ہوتا، مخلی، لیکن یہ مخلا ہے. تو مخلا مینز اسم مفعول. ٹھیک، معلمون اسم مفعول. تو یہاں پر آپ اس کے لکھ دیں گے اسم مفعول، اسم مفعول. اور اس کا جزر کیا ہے؟ اچھا، جو مفعول کا ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جو پارٹ آف اٹ ہے؟ میم. سو باقی تین جو ہے وہ روٹ لیٹرز ہیں. تو آپ اس کو میم ہٹا دیں. تیسرا لیٹر پھر فا کلمہ، خا، دین لام اور قاف. یہ آپ کو پتا یہ فیمنن ریپرزنٹیشن ہے. سو خا لام قاف اس کا روٹ ہے، خا لام اینڈ قاف. اسی طرح آپ اس کا دیکھتے ہیں مبشرین. ایک سیکنڈ، مجھے تھوڑا سا میں اس کو بڑا بھی کر لوں. اوکے، مبشرین. اگین میم ہمیں بتا رہا ہے کہ یا تو یہ اسم فاعل ہوگا یا مفعول یا ظرف، کیونکہ انہی میں میم آتا ہے صرف. اب مبشرین، معلمین، یہ کسرہ کے ساتھ ہے، دیٹ مینس کہ یہ اسم فاعل ہے، یہ اسم مفعول نہیں ہو سکتا. اسم مفعول میں یہاں پر فتح آتا ہے. ٹھیک، تو یہ ہم نے لکھ دیا اسم فاعل. اچھا، کنفیوژن ایک آپ کو ہو رہی ہوگی دماغ میں شاید کسی کو، وہ میں بتاؤں. یہ آپ کہہ رہے ہیں تو مبشرین، اوپر تو ہم نے یہ پڑھا تو یہ تو سنگولر ہے. میں نے یہ ذکر کیا تھا شاید آپ اگر یاد ہو کہ یہ جو ورڈ ہے نا، ہر ورڈ اس کے پیچھے پورا اس کا ایک چارٹ ہے. یہ اسم ہے، جس طرح ہم نے مسلمون چارٹ پڑھا کیا ہوا ہے نا، اسی طرح کا پورا ایک چارٹ اس کا ہے. تو اس میں ظاہری بات ہے اینا والا بھی آ جائے گا. معلمون، معلمان، معلمین، معلمانی، معلمین، 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 معلمون، معلمین، معلمین. اسی طرح پھر مسلم معلمتن، 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 معلمتان، معلمتین، معلمتین، معلمات، معلمات، معلمات. پورا چارٹ اس کا ہوگا. اسی طرح پورا چارٹ اس کا ہوگا، پورا چارٹ اس کا ہے ہر ورڈ کا. تو اس لیے اسی میں پھر یہ آ گیا کہ یہ آپ کا اینا ہے، اینا والا. سو اسم فاعل. ٹھیک، اس کا اب ہم نے میم بھی نکال لیا. اینا بھی ہمیں پتا ہے کہ اینا پلورل کو شو کرتا ہے. میم آپ کو پتا ہے اسم فاعل کو شو کر رہا ہے. تو با شین را اس کا جزر ہو گیا، با شین را، بشر سے. تبرنا، تبرنا، علمنا، علمنا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں علمنا، سوری تبر. اس کو اگر آپ دیکھیں، آپ یہ علم، تبر کس سے ملے گا؟ اوکے، یہ آپ کو پتہ ہے یہ نا جو ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہے. ٹھیک، انہوں نے بیسیکلی جو آپ یہ کہہ لو کہ سکون ہمیں دیکھنا ہے تھرڈ لیٹر پہ سکون. لیٹس سی تھرڈ لیٹر پہ کہاں سکون آ رہا ہے؟ تھرڈ پہ ادھر سکون آ رہا ہے. ٹھیک، اور تھرڈ پہ کہاں آ رہا ہے؟
اور کہیں پر بھی نہیں ہے. ٹھیک, یہ تو پھر آپ کا ڈفرینٹ ہو گیا. علم, یہ تو لا تعلم, یہ تو پورا آپ کا نگیشن ہے. علم. اچھا, اب یہاں پر جو آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ والی جو حرکات ہیں لائٹ ہیں, دیٹ مینس کہ یہ اس کا ایک وہ ہے کانسٹنٹ. یہاں پر تو ہمیں تبرنا, یہاں پر تو ہمیں کسرہ مل ہی نہیں رہا. ٹھیک, اب یہاں پر بیسیکلی جو جہاں تک میرا خیال ہے, اس کو میں دوبارہ کنفرم بھی کر لوں گی, جو نہ ہے یہ تو آپ کی پروناؤن ہو گئی. بیسیکلی دس شوڈ ہیو بین تبرا, یا علما کی طرح ہونا چاہیے تبرنا, لیکن I think that it became a سکون here. اس کو I don't know why تبرا. اس کو اچھا میں اس کو چیک کر کے آپ کو بتاؤں گی. Let me just confirm this first and then I'll let you know. نبدلو. اچھا, اب یہ نون ماضی میں, سو بدلا, اب یہ اگر آپ لے لو ماضی. علما, اس کا پورا چارٹ ہم نے بنانا ہے ماضی والا. ماضی والا چارٹ کیا ہے؟ علما, علما, علمو, علمت, علمتا, علمنا, علمتا, علمتما, علمتم, علمتی, علمتما, علمتن, انا, علمنا, انا علمت, نحن علمنا, نحن علمنا. ماضی میں ایسا کچھ ہمیں نہیں ملا. اچھا خیر, میں شروع میں آپ کو یہ چیز مینشن کر دیتی ہوں, نون کی جو بگننگ ہے, اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہم مضارع کو پڑھتے ہیں تو مضارع میں ہماری جو پہچان ہے وہ یتان, کہ اگر بگننگ میں یا ہے, تا ہے, الف ہے یا نون, تو وہ آپ کا مضارع ہے. دیٹ مینس کہ یہ ماضی میں تو اس طرح کا کچھ نہیں ملا. اب مضارع کو چیک کر لیں. مضارع آپ کا کیا ہے؟ یعلمو. اس کا پورا چارٹ کرتے ہیں. اوکے, یعلمو, یعلمانی, یعلمونا, تعلمو, تعلمانی, یعلمنا, تعلمو, تعلمانی, تعلمونا, تعلمینا, تعلمانی, تعلمنا, انا اعلم, انا اعلم, نحن نعلم. ٹھیک, نعلم, نحن نعلم. اب یہاں پر آپ کو نحن, تو دس نون از نحن, نبدلو, نعلم, اسی طرح نبدلو. تو اس کا صیغہ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ آپ کا مضارع ہے. آپ نے یہاں تو صرف مضارع ہی لکھنا ہے, لیکن پہچان کے لیے میں آپ کو بتا رہی تھی. یہ آپ کا مضارع معروف ہے. آپ یا بس مضارع بھی لکھنا ہے. مضارع is more than enough. یہاں پر ہم صیغہ مضارع کا ہے, اس کا معروف. مضارع معروف مطلب ریگولر. اوکے, اور اس کا جو جزر ہے, نون ہم نے نکال دیا بگننگ والا, کیونکہ وہ گرامر کا حصہ ہے. با, دال اور لام. با, دال, لام. نزلت, نزلت. اچھا, بیسیکلی یہ نون پہ دمہ اور زا پہ کسرہ. ٹھیک ہے, یہ او ای والی ساؤنڈ جو ہے یہ ہماری کس پہ؟ یہ مجہول پہ آتی ہے. ٹھیک ہے. اب اچھا, اٹ از ناٹ مضارع, اٹ از ماضی. ماضی میں آپ جب دیکھو فیمنن دیکھتے, چلو ماضی کو دوبارہ کرتے ہیں. علما, علما, علمو, علمت, علمتا, علمنا, علمنا. اب اس میں جو آپ کا جو اب مضارع نہیں, ماضی کا آپ کا جو میسکولن آپ کا, آپ اس میں کریں جناب, پورا کرتے ہیں. میسکولن ہو گیا آپ کا علمتا, علمتما, علمتم, علمتی, علمتما, علمنا, انا, علمتو, نحن, علمنا. ٹھیک, اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا کس صیغے پہ آپ کو یہ مجہول ہے. مجہول ہے, آئی نو. اس میں یہاں پر ہم یہاں پر سامنے علما لکھ لیتے ہیں تاکہ یہ ایک کلیئر رہے چیز.
उल्लिमा नुज़िला, नुज़िला और नुज़िलत हो गया. उल्लिमत क्या था, अल्लमत था आपका फेमिनिन मारूफ वाला, उसी का मजहूल जब बनाएंगे उल्लिमत हो जाएगा. सो अल्लमा, 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 अल्लमू, अल्लमत जो था, सो उसी को अगर मैं मजहूल बनाऊंगी तो उल्लिमत. सो ये नुज़िलत, तो ये मजहूल है आपका लेकिन ये मादी है. सो मादी मजहूल. एक रिकमेंडेशन मेरी, जो एक एडवाइस आप कह लें, वो ये है कि आप इस एक फैमिली का, जैसे अल्लमा को लेके, इसका आप हर वर्ड का जो सर्फ है वो बना ली पूरा कर, इसको सर्फ कहते हैं. ये आप जो अभी देख रहे हैं चार्ट, ये वाला, इसको कहते हैं पूरे चार्ट को सर्फ कबीर. और जो मैं बता रही हूँ पूरा एक एक वर्ड के पीछे जो कुछ छुपा है वो सर्फ सगीर कहलाता है. सर्फ, सर्फ मीन्स एक वर्ड के डिफरेंट फॉर्म्स. तो वो अगर आप अपने पास बना लोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा. तो इसका जो जिजर है वो नून, जा और लाम. ठीक, इस चार्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा यू कैन ऑलवेज आस्क मी. आगे बस हम अब फैमिलीज ही करते जाएंगे. अच्छा, बेसिकली इसका थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज ये है, इसको मैं यहाँ हाईलाइट भी कर दूंगी. इन्होंने, अच्छा ये तो देयर इज नथिंग, ये इन्होंने जनरलाइज आपको एक टेबल दे दिया है कि इसके अंदर आप कोई भी रूट लेटर डाल सकते हो. मैंने अल्लमा से आपको कराया था क्योंकि मुझे नाम के साथ आप याद रखोगे तो शायद इजी रहे. अगर आपको जनरल वाला याद करना, इट्स सेम चार्ट एज दिस वन, एज द वन दैट वी हैव डन ऑलरेडी. उन्होंने सिर्फ उसमें फ़अला जो फ़ेल को लेके, उस फेल वाले वर्ड को लेके उन्होंने इस अल्लमा फैमिली में डाल दिया. तो फ़अला, ठीक है, फ़अला शद्दा आएगा, अल्लमा फ़अला. ठीक, बेसिकली दिस इज द चार्ट. अच्छा, जो इसकी, अब इस फैमिली का हमें क्या फायदा है कि जानने का कि जी इस फैमिली का वर्ड है, किस फैमिली का वर्ड है. तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी, एक मतलब आपको अच्छा लगेगा जान के, अगर याद कर लेंगे. एक तो ये कि इस फैमिली के जो वर्ड्स हैं जनरली मुताद्दी होते हैं. मुताद्दी मीन्स कि जिनके पास फिर मफूल होता है. लाजिम कौन से थे, जिनके साथ आप कुछ ऐड नहीं कर सकते मफूल. ठीक है, जिसे हमने याद है अगर आपको कि हमने किया था कि लाजिम कौन सा था, जिससे इंग्लिश में वर्ड है जिसके आगे आप समवन या समथिंग ऐड नहीं कर सकते, वो लाजिम है. जिसके साथ आप समवन या समथिंग ऐड कर दोगे वो आपका मुताद्दी हो जाएगा. सो इस फैमिली में यूजुअली जो वर्ड्स होते हैं वो मुताद्दी होते हैं. और इसमें जो एक चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या, कि एक्शन कौन सा जो रिपीट होता है और एट टेकिंग प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यानी ये इस फैमिली के जो वर्ड्स हैं वो काम ऐसा है जो एक काफी अरसे रहता है और रिपीटेडली होता है. सब अल्लमा को ही ले लीजिए, अल्लमा ही टॉट. अब ही टॉट, उसने सिखाया, ये नहीं है कि जी वन टाइम सिखाया. जब ये वर्ड यूज होगा तो इसका मतलब ये है कि इट वाज अ लॉन्ग थिंग, यानी कि काफी अरसे सिखाया जाता रहा. इट वाज रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. सो अल्लमा का ये मतलब है. तो इस फैमिली में जो फॉर एग्जांपल अभी इन्होंने बड़ा अच्छी एग्जांपल दिया, नज़ला जो है ना वर्ड, हमें पता है नज़ला एक बेसिक मीनिंग है उतारा जाना, टू सेंड, टू रिवील. तो नज़ला जब आएगा ये शद्दा के साथ तो इसका मतलब है कि ग्रेजुअली एंड रिपीट करके, यानी रिपीटेटिवली ओवर अ लॉन्ग टाइम. जैसे कुरान के बारे में जब ये नज़ला की जहां पर वर्ड यूज हुआ है तो उसमें फिर ये चीज हाईलाइट की जाती है कि कुरान को ओवर अ लॉन्ग पीरियड उतारा गया, 23 साल, 23 साल. ठीक है, तो इट वाज नॉट कि एक दफा आ गया. लेकिन वही इसी में अगर आप शद्दा हटा के जो दूसरी फैमिली में जब ये वर्ड आएगा नज़ला, नज़ला जब आएगा तो नज़ला का मतलब ये है कि ये एक वक्त में जो चीज हुई. सो दिस इज व्हाट मेक्स, मतलब ये जब ये चीज समझ आ जाए ना तो बाज दफा फिर मीनिंग जरा एक डिफरेंट एंगल से कुरान का समझ आता है. अब जैसे इन्होंने दूसरी एग्जांपल भी दी हुई है, ये देखें, जैसे कि कतला का मतलब है, मतलब सॉरी इधर ले ले पहले, कतला का मतलब है टू किल, मारना किसी को. लेकिन अगर कतला है तो मैसेकर, यानी बहुत ज्यादा, यानी बार बार मारना है, बहुत सारे लोगों को मारना, एक चीज जो काफी देर होती रही. लेटर्स वही हैं, काफ तालाम, लेकिन एक है कतला और एक है कतला. दिस इज वाई, एक और रीजन कि जो हमें अपनी तजवीद पे फोकस करने की बहुत जरूरत है जब हम कुरान पढ़ रहे हो, मीनिंग चेंज हो जाता है. अच्छा, जिसकी ड्रिल है, insert the root letters below into family to do the सर्फ सगीर orally. ठीक है, ये तो orally आप करेंगे. जो सर्फ सगीर मीनिंग कि हर वर्ड के पीछे जो
اس کی پوری ایک پورا چارٹ ہے مسلم چارٹ یا جو فیل والا چارٹ وہ آپ نے کرنا ہے. لیکن یہ والے لیٹرز لے کے آپ نے جو علامہ فیملی کی ہے اب اس کی جگہ عین لام میم کی جگہ یہ ڈالیں, عین لام میم کی جگہ یہ سارے ڈال کے ان کا چارٹس بنانے ہیں آپ نے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ہم آگے آج کریں گے لیکن دس از یور ہوم ورک بیکاز اٹ از ریلیٹڈ کہ یہ جو ہم نے ابھی فیملی ختم کی ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے اس کا. آگے ہم ایک اس میں جو ایک تھوڑا سا اور آج دیکھ لیتے ہیں ایک دوسری فیملی, دین اس کے بعد ہم بس روک دیں گے. یہ ہماری اس کا جو نام ہے نا, اگر ہم اس کو اچھی طرح مطلب اگر ایزی لگتا ہے یہ یاد کرنا, تو مجھے اس طرح ایزی لگا تھا کہ جی یہ ہماری جاہدہ فیملی, جاہدہ فیملی, سوری دیر از نو الف ہیئر, جاہدہ. اب اس کی جو ایک کیریکٹرسٹک ہے کیا, یہ الف, باقی 3 روٹ لیٹرز ہیں اس کے اندر, ٹھیک. سو یہ والی کیا فیملی کہلاتی ہے جی, وہ بیسیکلی ٹھیک ہے, کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دس از کالڈ این الف اینڈ دمہ فیملی. کیوں کہا جا رہا ہے, کیونکہ اس کے اندر یہ الف ہے ایکسٹرا, اور اس کا جو مضارع ہے وہ بگننگ ہوتا ہے او سے. اگر آپ کو یاد ہو یہ کیوں امپورٹنٹ ہے, کیونکہ او سے ہم نے زیادہ تر مجہول جو ہے وہ ہماری پہچانے کی او سے شروع ہوتا ہے, مگر دس ماضی مضارع معروف یعنی نارمل مضارع وہ دمہ سے شروع ہو رہا ہے, تو انہوں نے اس کو یہ نام دے دیا کہ یہ جو فیملی ہے الف اور دمہ فیملی ہے. اس چارٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جاہدہ یجاہدو, سو یہ ماضی یہ مضارع, جاہدہ یجاہدو. اب اس میں بھی جو آپ لائٹ والی حرکات اور لیٹرز دیکھ رہے ہیں وہ اس فیملی کا کیریکٹرسٹک ہے. جو اس میں کوئی بھی روٹ لیٹر ڈالیں گے وہ یہ والے لیٹرز اس میں ضرور آپ کو ایڈ کرنے ہوں گے, یا یہ والی حرکات ضرور ہوں گی اس میں. جاہدہ یجاہدو, جہادن یہ اس کا مصدر ہے. اچھا, اس فیملی میں 2 مصدر ہیں, اس فیملی میں 2 مصدر ہیں, تو زیادہ تر وہ کہتے ہیں یہ والا یوز ہوتا ہے, بٹ بوتھ کین بی یوز. یہ ابھی اس لیول پہ صرف آپ کو بس یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس فیملی میں 2 مصدر ہو سکتے ہیں. کہاں کون سا یوز ہوتا ہے, کون سا کیا ہوگا, وہ ابھی ویری لیٹر آن, وہ ابھی کی بات نہیں ہے, بس یہ یاد رکھنا ہے آپ کو. جہادن یہ بھی مصدر ہے, مجاہدتن یہ بھی مصدر ہے, ان کی حرکات یاد رکھنی ہے. سو جاہدہ یجاہدو جہادن و مجاہدتن. یہاں پر کبھی کبھی نا کسرہ غلطی سے ہم لگا دیتے ہیں, کسرہ نہیں ہے فتحہ ہے, مجاہدتن. فہوا مجاہدن, مجاہد کس کو کہتے ہیں, جو جہاد کرتا ہے, تو یہ اسم فاعل ہے آپ کا. جوہدہ, اب آپ یہ دیکھو یہاں پر الف تھا جو کہ پارٹ آف دا فیملی ہے. اب اس کا مجہول بنا کے جو ہم نے او ساؤنڈ نکالنی تھی, اس کو ہم یہ نہیں کر سکتے تھے کہ یہاں میں صرف دمہ کر دیتی او کی ساؤنڈ نکالنے کے لیے, یہ غلط ہو. یہ جوہدہ ہوتا, جوہدہ الف اس کا مطلب ہے آپ نے اگنور کر دیا. الف کیونکہ لانگ واؤل ہے, اس کی جگہ ہی ہمیں لانگ واؤل ہی او والا لے کے آنا ہے, which is واو. جوہدہ, جاہدہ, جوہدہ. جاہدہ از معروف, جوہدہ از مجہول. یہ ایکٹیو, یہ پیسو. یہ لائن پیسو لائن کہلاتی ہے. دس از اے پیسو لائن, دس از اے ایکٹیو لائن. جوہدہ یجاہدو, اس میں آپ دیکھیں صرف کیا فرق آیا اس کا مجہول میں, اور اس میں باقی کیونکہ یہ شروع ہی دمہ سے تھا, یہ بھی دمہ سے. سو جوہدہ یجاہدو, مصدر چینج نہیں ہوتا. جہادن و مجاہدتن فہو مجاہدن. مجاہدن جس کے ساتھ جہاد کیا گیا, مجاہدن. اور اس کا امر کیا ہے, جاہد. پھر اس کا جو نہیں یعنی منع کرنا, لا تجاہد, لا تجاہد. پھر مجاہدن, مجاہدن یہ آپ کا ظرف, ظرف اس کو کہتے ہیں جگہ جہاں پر جہاد کیا جائے, ٹھیک. یہ فیملی کون سی آپ کی, جاہدہ فیملی ہے. اس کو فیملی 3 بھی کہتے ہیں. اس میں جاہدہ یجاہدو جہادن و مجاہدتن فہو مجاہدن. جوہدہ یجاہدو جہادن و مجاہدتن فہو مجاہدن. اس کو یوں کہتے ہیں والامر, اس کو چھوڑ دیں, خیر آپ کنفیوز نہ. جاہد, لا تجاہد, مجاہدن. اب بیسیکلی اچھا اس کی ڈرل جو ہے یہ آپ نے خود کرنی ہے, اس کی ڈرل آپ نے خود کرنی ہے. میں صرف ایک یہ آپ کو کر دیتی ہوں. قتالن, قتالن یہ کس سے ملتا ہے, قتالن, قتالن. آپ دیکھ رہے ہیں ایک ون آف دا مصدر از جہادن, تو یہاں پر یہ قتالن, تو یہ آپ کا مصدر ہو گیا. صیغہ اس کا کون سا ہو گیا, مصدر.
اچھا اب انہوں نے باپ جو ہے نا اس کو آپ ایسے کہتے ہیں باپ کی جگہ آپ اس کو جاہدہ ہی لکھ لیں, جاہدہ فیملی. اس کو نمبر 3 بھی کر سکتے ہیں. جزر کیا ہے, یعنی آپ قتالن میں قاف تا, اور آپ کو پتہ ہے کہ الف جو ہے یہ پارٹ آف دا فیملی اسٹرکچر ہے, یہ جزر نہیں ہے. تو جزر پیچھے پہ کیا رہ گیا, قاف تا لام, قاف تا لام, قاف تا لام جزر. جاہدہ فیملی مصدر ہے قتالن, اور اس طرح آپ نے یہ باقی کے کرنے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کو واپس لے کے مطلب یہ آپ کو پورا چارٹ دماغ میں لانا پڑے پھر آپ کو ملے, کیونکہ سیدھا سیدھا نہ ہو, لیکن دس از گوئنگ ٹو بی یور ہوم ورک اگین ود دیٹ. وہ چارٹ آپ جو بنائیں گے یہ آپ کے لیے آسانی ہے, ٹھیک ہے. یہ اس میں پورا ویک ہوتا ہے نا, ویک میں تھوڑا تھوڑا آپ کر کے کر سکتے ہو. مسئلہ یہ کہ اگر آپ مطلب یہ ان ریکارڈنگ سے فائدہ نہیں اٹھا رہے نا, تو مطلب آپ مس کر لو گے. آگے کتنا ریپیٹ کیا جائے گا, ہم کتنی دفعہ ریپیٹ کر سکتے ہیں, زیادہ تو نہیں کر سکتے. سو اٹس بیٹر اف یو میک یوز آف دس. ٹھیک, یہ چیز آپ کو تھوڑا سا مطلب تھوڑا سا اپنا ٹائم نکالا. اچھا اس فیملی کا بھی جو ایک اچھی چیز یہ ہے نا, جو اس کا یعنی یہ فیملی کیوں یوز ہوتی ہے, یعنی قرآن میں کوئی ورڈ اس فیملی کے حساب سے آ رہا ہے یا قتالن جیسے, کیا مطلب اس میں بیسیکلی جو اس کا ریٹوریکل آپ کہہ لو نا جو وہ دیتے ہیں, وہ یہ کہ اس میں ایکشن ایک کا دوسرے پہ ایکشن ہے. اس پہ ایکشن از ڈائریکٹڈ فرام ون انڈیویجول اور یا پارٹی ٹوورڈز اندر. یعنی جیسے فار ایگزامپل انہوں نے ایگزامپل دی ہوئی عاقبہ. عاقبہ کا مطلب ہے پنشمنٹ, پنش ٹو پنش. punishment is something that one individual یا party does to another. ٹھیک ہے, عاقبہ. اب یہ ورڈ جب دیکھو گے عاقبہ, ایک نے دوسرے کو کوئی سزا دی ہے. تو جاہدہ فیملی میں اس پیٹرن پہ جب بھی کوئی ورڈ ہوگا تو آپ کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ ایک نے دوسرے کے ساتھ کچھ کیا. اب جہاد بھی جو ہوتا ہے کسی چیز کے اگینسٹ ہوتا ہے نا, یا کسی انسان کے اگینسٹ, یا کسی پارٹی کے اگینسٹ, یا انسان کے اپنے اگینسٹ, کسی نہ کسی دوسری طرف کوئی اور ضرور ہوتا ہے. تو اس فیملی کے جو ورڈز ہیں ان کا یہ ایک وہ ہے. ٹھیک ہے, ابھی یہ ڈرل 4 نہیں دے رہی آپ کو ہوم ورک کے لیے, ہوم ورک ڈرل 3 کا ہی ہے, اور ایک آپ کو اس کا چارٹ آپ بنا لینا جو پچھلا والا تھا, یہ آپ کے اپنے لیے ایزی ہو جائے گا تھوڑا سا. ٹھیک, اور پلیز جو کوئی بھی کبھی کوئی کوشچن ہو اس کو ضرور ضرور مجھ سے پوچھ لیں. بیچ میں کوئی کنفیوژن مطلب اگر ہو تو مجھے میسج کر کے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ خیرا.